جو اپنے آپ کو نیکیوں کے رستے پر نہیں ڈالنا چاہتا لیکن طلبگار جنت کا ہے، تو امام محمد غزالی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ ارشاد فرماتے ہیں اپنے دعوے کے اندر جھوٹا ہے۔ سچا اپنے دعوے میں تب کہ جنت کی طلب بھی کر رہا ہے اور ساتھ جنت جانے والے رستوں کا مسافر بھی بنا ہوا ہے، وہ رستے جو جنت تک پہنچا دیتے ہیں ان رستوں پر چلتا ہے، نیکیاں اپنی زندگی کے اندر اس نے داخل کی ہوئی ہیں۔ دوسرے نمبر پر امام محمد غزالی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ جو علماء اور نیک لوگوں کی صحبت میں نہیں بیٹھتا وہ اپنے دعوے میں جھوٹا ہے، یعنی یہ محبت ملتی ہی علماء اور صلحاء کی صحبت کی وجہ سے، وہاں بیٹھنے سے اس محبت کے اندر اضافہ ہوتا ہے۔ علماء کے ساتھ نفرت ہے، صلحاء سے نفرت ہے، بیگانہ بیگانہ رہتا ہے، دور دور رہتا ہے، کٹا ہوا رہتا ہے، کوئی تعلق نہیں، کوئی رابطہ نہیں، اور دعویٰ اس کا یہ ہے کہ مجھے محبت رسول حاصل ہو جائے۔ تو امام محمد غزالی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ارشاد فرماتے ہیں کہ ایسا بندہ اپنے دعوے کے اندر جھوٹا ہے۔ اگر نبی کریم علیہ السلام کی محبت کا دعویٰ کرتا ہے تو پھر اس مرکز سے اسے جڑنا پڑے گا جہاں سے محبت رسول تقسیم ہوتی ہے، کیونکہ اب نبی کریم علیہ السلام کی دنیا سے جانے کے بعد نبوت کا دروازہ بند ہو چکا ہے۔ نبیوں کا کام ہوتا ہے وہ اللہ کے ساتھ بندوں کو جوڑتے ہیں وحی کے ذریعے، اور ان کے سینے کے اندر توحید کی محبت پیدا کرتے ہیں۔ تو جب نبی کریم پر نبوت کا دروازہ بند ہو گیا تو اب نبوت کے پیغام کو قیامت تک یہ علماء کے ذمے دیا گیا اور اس مسلح کا وارث علماء کو بنایا گیا۔ امام محمد غزالی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ جو شخص نبی کریم کے ساتھ محبت کا دعویٰ کرتا ہے پر علماء کی صحبت میں نہیں آتا، نہیں محبت کرتا، نہیں بیٹھتا، تو وہ اپنے دعوے کے اندر جھوٹا ہے۔ میں اسے ایک اور حدیث سے بھی یوں بیان کرنا چاہتا ہوں کہ ہمارا اپنی زندگی کے اندر علماء کے ساتھ تعلق ہونا چاہیے، دلی لگاؤ ہونا چاہیے اور دلی قرب ہونا چاہیے، اور ان کی صحبت کے اندر ہمیں بیٹھنا چاہیے۔ اس کی وجہ یہ ہے قیامت کا منظر رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے بیان فرمایا، اکٹھے ہی ایک عالم کو اور ایک عابد کو اللہ کے دربار کے اندر کھڑا کیا جائے گا۔ اللہ عابد کو حکم دے گا جا جنت کے اندر داخل ہو جا، اور عالم کو جنت جانے سے روک دیا جائے گا، اور عالم پوچھے گا مولا عابد جنت چلا گیا اور مجھے جنت جانے سے روک دیا گیا، تو اب اللہ تعالیٰ عالم کو کیا حکم دے گا کہ عابد عبادت کرتا تھا ذات کی خاطر، تو اس نے جنت اکیلے ہی جانا تھا، تو نے بھی جنت جانا ہے لیکن اکیلے نہیں۔ ذرا بزم معاشر کے اندر نگاہ ڈال، دنیا میں جن لوگوں کا تیرے ساتھ تعلق تھا، جنہیں تو علم سکھایا کرتا تھا، اکیلے نہ جاؤ، ان کا ہاتھ پکڑ کے اپنے ساتھ انہیں جنت کے اندر لے گا۔ تو یہ جو محبت ہے اس کا دنیا میں تو فائدہ ہے ہی ہے، اور آخرت کے اندر بھی اس کے بڑے فوائد ہیں۔ تو امام محمد غزالی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ دوسرے دعوے کے متعلق کلام کرتے ہیں کہ جو شخص نبی کریم علیہ السلام کی محبت کا دعویٰ کرتا ہے اور علماء اور صلحاء کی صحبت سے بھاگتا ہے وہ اپنے دعوے کے اندر جھوٹا ہے۔ اور امام محمد غزالی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ تیسری بات ارشاد فرماتے ہیں کہ جو بندہ آگ سے ڈرنے کا دعویٰ کرتا ہے مگر گناہ نہیں چھوڑتا وہ اپنے دعوے میں جھوٹا ہے۔ جب کبھی بات آگ کی کرو، دوزخ کی کرو، جہنم کی کرو، عذاب کی کرو، تو کہتا مجھے بڑا ڈر لگتا ہے، یعنی آگ سے ڈرنے کا دعویٰ تو کرتا ہے پر وہ کام جو آگ میں لے جاتے ہیں وہ چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہے، یعنی گناہ نہیں چھوڑتا۔ گناہ نتیجہ ہے دوزخ جانے کا، گناہ نتیجہ ہے آگ کے اندر جلنے کا، گناہ نتیجہ ہے اللہ کی ناراضگی لازم آنے کا۔ تو یہ بندہ دعویٰ تو یہ کر رہا ہے کہ مجھے آگ سے ڈر لگتا ہے، دوزخ سے ڈر لگتا ہے، میں جہنم نہیں جانا چاہتا، لیکن کام دوزخ جانے والا کرتا ہے، تو یہ اپنے دعوے کے اندر جھوٹا ہے۔ جس طرح آگ سے ڈرنا یہ ضروری ہے، اسی طرح آگ میں داخل ہونے والے کاموں سے بچنا بھی ضروری ہے۔ ہر
गुनाह के अंदर ये नऊसत है कि वो बंदे को दोज़ख के रस्ते पर डाल देता है। यही वजह है तालीमात नबवी ये हैं कि किसी भी बुराई को छोटा न समझा जाए। बाज़ औक़ात छोटा गुनाह, छोटी बुराई वो बंदे की दोज़ख जाने का सबब बना देती है और जन्नत में दाखिले पर पाबंदी लगवा देती है। लिहाजा हर गुनाह को अपनी ज़िंदगी से देश निकाला देना चाहिए, अपना मुआसबा करते रहना चाहिए, अपने आप को चेक करते रहना चाहिए कि कौन सा गुनाह ज़हर बनकर मेरी ज़िंदगी में दाखिल हो चुका है और कहीं ये मेरे दोज़ख जाने का सबब न बन जाए, आग में दाखिल होने का सबब न बन जाए। तो इमाम मोहम्मद गज़ाली रहमतुल्लाह ताला अलैह आप इरशाद फरमाते हैं, वो बंदा अपने दावे के अंदर झूठा है जो ये दावा करता है कि मैंने आग के अंदर दाखिल नहीं होना, लेकिन आग से मुझे डर लगता है, लेकिन गुनाह नहीं छोड़ता, ये झूठा है। गुनाह छोड़ेगा तो अपने दावे के अंदर सच्चा होगा। और आखिरी जुमला इमाम मोहम्मद गज़ाली रहमतुल्लाह ताला अलैह आप इरशाद फरमाते हैं कि जो शख्स अल्लाह की मोहब्बत का दावा करता है मगर तकालीफ की शिकायत करता रहता है, दावा से ये है कि मुझे अल्लाह से प्यार है और अल्लाह की तरफ से आने वाली आजमाइशों पर फ़ौरन ज़ुबान खोल देता है, ये जुमले बोलता है अल्लाह को मैं ही मिला था, सारी मुसीबतें मुझ पर ही आनी थी, सारे इम्तिहान मुझ पर ही आने थे, सारे गम मेरे ही मुकद्दर के अंदर लिखे हुए थे। फरमाया ये बंदा अपनी मोहब्बत के अंदर झूठा है, कहता है कि मुझे रब से प्यार है और रब से प्यार के नतीजे में आफतें भी आती हैं, बुलाएं भी आती हैं, इम्तिहान भी आते हैं। और अगर मैं आसान लफ्ज़ों के अंदर यूँ समझाना चाहूँ, अगर नबी का नवासा भी हो तो उसे करबला जाकर बच्चे ज़बह करवाने पड़ते हैं, ये अल्लाह की मोहब्बत का नतीजा है। उन्होंने तो नहीं कहा कि शिकायत की हो, शिकवा किया हो, बल्कि वो अली अस्कर को उठाकर ये जुमला बोलते थे, मौला अगर तू 6 महीने का लेकर राज़ी है तो हुसैन देकर राज़ी है। यानी अल्लाह की मोहब्बत की हकीकी तस्वीर वो करबला के मैदान के अंदर समझी जा सकती है। तो इमाम मोहम्मद गज़ाली अलैहि रहमा आप इरशाद फरमाते हैं कि वो बंदा अल्लाह की मोहब्बत के दावे के अंदर झूठा है, कहता है कि मैं अल्लाह से मोहब्बत करता हूँ लेकिन आफतों बलाओं इम्तिहानों पर शिकवे शिकायत करता रहता है। मैं बीमार हूँ तो मैं बीमार क्यों हुआ, फलां बीमार नहीं है, मेरी औलाद में मसला है तो क्यों हुआ, फलां की औलाद में नहीं है। अपने आप को दूसरों के साथ मवाजना करता रहता है। इसीलिए जिस वक्त एक बंदे ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के सामने मोहब्बत का दावा किया कि या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुझे आपसे प्यार है, तो फिर रसूलुल्लाह ने उसे क्या कलाम इरशाद फरमाया। हजूर इरशाद फरमाने लगे अगर तुझे मेरे साथ प्यार है तो फिर इम्तिहानों के लिए तैयार हो जा, क्योंकि जो अल्लाह और उसके रसूल के साथ मोहब्बत करते हैं फिर अल्लाह ताला चेक करता है, आजमाता है। यहाँ जनाब नबी भी हों तो उन्हें आरों से काटा जाता है और चेक किया जाता है कि ये इम्तिहान की भट्टी में कामयाब होने वाले हैं या कि कामयाब होने वाले नहीं हैं। तो जब नबियों का ये हाल है तो फिर नबियों के जो नीचे हैं हम, छोटी मोटी आजमाइशें ये मुसलमान की ज़िंदगी का हिस्सा है। एक इलादा टॉपिक है कि आज मुसलमान आजमाइश का चैप्टर अपनी ज़िंदगी से निकाल चुका है। वो हर आजमाइश इम्तिहान को जादू का नाम देता है, रिश्तेदारों की मिली भुगत करार देता है, रिश्तेदारों के जाल करार देता है, उसका अल्लाह की ज़ात पर तवक्कुल ख़त्म हो गया। थोड़ी सी मुसीबत आई नहीं तो काले तावीज़, काले जादू का नाम देकर किसी के ऊपर लगा दिया, फलां हमसे नाला है, उसने ये काम किया होगा। अल्लाह की ज़ात पर भरोसा ख़त्म हो गया और आजमाइशों का तसव्वुर ज़िंदगी से निकल गया। सूरह बकरा के इस रुकू को बार बार पढ़ना चाहिए। वलनब्लुवन्नकुम बिशैइन मिनल खौफि वल जूइ व नक्सिन मिनल अमवालि वल अनफुसि वस्समारात वबश्शिरिस साबिरीन। रब्बे कायनात ने यहाँ तैयार किया है इम्तिहानों के लिए, आजमाइशों के लिए। तो इमाम मोहम्मद गज़ाली रहमतुल्लाह ताला अलैह आपने 4 बातें इरशाद फरमाई। फरमाया वो बंदा अपने मोहब्बत के दावे के अंदर झूठा है जो दावा ये करता है कि मुझे अल्लाह से प्यार है और फिर आजमाइशों पर शिकवा और शिकायत करता है। यही वजह है हज़रत राबिया बहुत बड़ी वलिया हैं, गुज़श्ता नशिस्त में भी उनका कुछ जिक्र हुआ। आपके जुमला बोला करती थी, आप इरशाद फरमाती थी ये बात बड़ी अनोखी है, मुझे मेरी ज़िंदगी की कसम बज़ाहिर कोई बंदा मोहब्बत इलाही का दावेदार है
یعنی زبان سے کہتا ہے مجھے اللہ سے پیار ہے، مجھے اللہ سے محبت ہے. آپ فرماتی ہیں کہ مجھے میری زندگی کی قسم یہ بات بڑی عجیب ہے، بندہ دعویٰ تو یہ کرتا ہے مجھے اللہ سے محبت ہے، لیکن اللہ کی نافرمانی کرتے ہوئے شرم نہیں کرتا. کہتا مجھے اللہ سے پیار ہے، محبت ہے، نافرمانی ڈٹ کر کرتا ہے، شیطان کی باتیں ڈٹ کے مانتا ہے. تو آپ فرماتے ہیں یہ بات مجھے بڑی عجیب لگتی ہے، مجھے میری زندگی کی قسم کہ بندہ دعویٰ تو محبت الہی کا کرتا ہے لیکن کام سارے اللہ تعالیٰ کی مخالفت والے کرتا ہے. یہی وجہ ہے آپ کا یہ کلام ہے، آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر تیری محبت سچی ہوتی تو تو اس ذات کی اطاعت کرتا جس سے تو نے پیار کیا ہے، تو اس کی مانتا. تیری صبح کے اندر، تیری شام کے اندر، تیری خلوت کے اندر، تیری جلوت کے اندر، تیری تنہائیوں کے اندر اس رب کا حکم چل رہا ہوتا اور اس سے حیا کرتے ہوئے تو اپنی زندگی بسر کرتا. یہ محبت کی ایک حقیقی نشانی ہے. یعنی کسی بھی چیز کی علامت سے ظاہر ہوتا ہے کہ یہ بندہ اس کے اندر یہ خوبی پائی جا رہی ہے یا کہ یہ خوبی پائی جا نہیں رہی. یعنی بندہ یہ دعویٰ کرے کہ مجھے اللہ سے پیار ہے تو اس کی علامات ہیں، اس کی نشانیاں ہیں. جس طرح حضرت بایزید بسطامی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، آپ سے ایک بندے نے سوال کیا، اس نے کہا اے بایزید بسطامی ہمیں دو باتیں سمجھائیں. پہلی بات یہ من یحب اللہ من یحبہ اللہ، اس بندے کی کیا نشانی ہے جس سے اللہ پیار کرے، اور اس بندے کی کیا نشانی ہے جو بندہ اللہ سے پیار کرے. یعنی بندہ اللہ سے پیار کرے تو وجود میں کیا نظر آتا ہے، اور اللہ بندے سے پیار کرے تو وجود میں کیا نظر آتا ہے. تو چونکہ جتنے بھی اولیاء ہیں، میں نے کہا تھا کہ نبی تو بہت اونچے لوگ ہوتے ہیں، نبیوں کے بعد صحابہ جو نبیوں کی صحبت میں بیٹھنے والے ہوتے ہیں ان کے سینوں میں اللہ کی محبت موجیں مارتی ہے. اور پھر قیامت تک اب وہ لوگ جو اولیاء ہیں، اللہ کے دوست ہیں، اللہ کے قریبی ہیں، اللہ کے مقرب ہیں، ان کے سینوں کے اندر اللہ رب العالمین کا پیار کمال کا پیار ہوتا ہے. تو حضرت بایزید بسطامی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ ارشاد فرمانے لگے کہ جو بندہ اللہ سے محبت کرے اس کی علامت کیا ہے. آپ نے 3 نشانیاں بیان فرمائی کہ اگر بندے کو اللہ سے پیار ہے، اللہ سے محبت ہے تو اس کی 3 نشانیاں ہیں. سب سے پہلی نشانی حضرت بایزید بسطامی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ ارشاد فرماتے ہیں من یحب اللہ فہو مشغول بعبادتہ ساجدا وراکعا. فرمایا جو بندہ اللہ سے محبت کرتا ہے اس کی پہلی نشانی یہ ہے تم کبھی اسے سجدے میں دیکھو گے، کبھی رکوع میں دیکھو گے. اب یہی حضرت رابعہ والی وہ بات آ گئی کہ ایسا کیسے ہو سکتا ہے، بندے کا دعویٰ تو یہ ہے مجھے اللہ سے پیار ہے لیکن سجدہ اس کی زندگی میں ہے ہی نہیں. بندے کا دعویٰ ہے میں اللہ سے محبت کرتا ہوں لیکن رکوع اس کی زندگی میں ہے ہی نہیں. کبھی رات کا کلیجہ چیر کے وہ مصلی پہ بیٹھا ہی نہیں، زندگی کے اندر نماز کی پختگی اب تک آئی نہیں. یہ اپنے دعوے کے اندر جھوٹا ہے. سچا کب ہوگا کہ جب اس کا وجود سجدے اور رکوع کے اندر نظر آئے گا. یہ اپنے دعوے کے اندر تب بندہ سچا ہوگا کہ اللہ سے محبت ہے. اور حضرت بایزید بسطامی کہتے ہیں اللہ کی محبت کی سب سے پہلی نشانی یہ ہے کہ بندہ اپنے آپ کو عبادت کے رستے پہ ڈال دیتا ہے. یہ مسلمانوں کے اندر یہ جو چیز داخل ہو گئی کہ عبادت خالی سال کے بعد رمضان ہی میں کرنی ہے، مساجد میں رش لگا دینا ہے اور رمضان شریف کے اندر جناب راتوں کو بھی جاگنا ہے، صبح قرآن، شام قرآن، تسبیح، درود. تو یہ پتہ نہیں ان کے ذہنوں کے اندر یہ بات کیسے پختہ ہوئی. رمضان بڑی عظمتوں والا مہینہ ہے، اس کی عظمتوں سے کوئی انکار نہیں ہے، لیکن کیا رمضان گزر جانے کے بعد ہمارا اللہ سے تعلق ختم ہو جاتا ہے؟ کیا ہم رمضان ہی میں خالی اللہ سے محبت کرتے ہیں؟ تو بایزید بسطامی کہتے ہیں زندگی کے ہر لمحے کے اندر جو بندہ دعویٰ کرتا ہے مجھے اللہ سے محبت ہے، اللہ سے پیار ہے، تو اس کی نشانی کیا ہے کہ جب تم اس بندے کو دیکھو گے وہ تمہیں عبادت کرتا ہوا نظر آئے گا. اب ظاہر بات ہے پوری زندگی ہر لمحے بندہ عبادت نہیں کر سکتا، وجود ہے، جسم ہے، تھک جاتا ہے. تو آپ نے دوسری نشانی بیان فرمائی. حضرت بایزید بسطامی آپ ارشاد فرماتے ہیں ان عجز عن ذالک استروح الی ذکر اللسان. فرمایا اللہ کی محبت کی دوسری نشانی یہ ہے کہ جب بندہ سجدے کر کر کے تھک جاتا ہے اور بیٹھتا ہے تو پھر زبان سے اپنے مالک کے ذکر کے نغمے پڑھنا شروع کر دیتا ہے.
اللہ اللہ کی صدائیں لگانا شروع کر دیتا ہے، ذکر اللہ زبان سے کرتا ہے، نام اس رب کا لیتا ہے جس نے اسے زندگی کی نعمتیں عطا فرمائی۔ یہ بہت بڑی بدبختگی ہے، زمانہ بیت جائے اللہ کا نام زبان پر نہ آئے، ذکر کی تسبیح نہ چلے، یہ بہت بڑی بدبختگی ہے۔ اور یہ خوش بختگی کی علامت ہے کہ ہر چڑھتے سورج کے ساتھ بندہ اپنے مالک کا نام لے کے اپنی زبان کو پاکیزگی عطا کرتا رہے۔ آپ نے تیسرا جملہ ارشاد فرمایا، حضرت باجید بستامی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ بعض اوقات یوں بھی ہوتا ہے کہ بندے کی زبان ذکر کرتے کرتے تھک جاتی ہے، اب دل کرتا ہے کہ میں چپ ہو جاؤں، تو حضرت باجید بستامی کہتے ہیں کہ اللہ کی محبت کی نشانی یہ ہے، استروح الی ذکر القلب والتفکر، کہ جب زبان ذکر کرتے کرتے تھک جاتی ہے تو وہ اپنی سوچوں میں سونے رب کو بسا لیتا ہے۔ آسمان دیکھتا ہے تو کہتا ہے میرے مالک نے کتنا بڑا سونا آسمان بنایا ہے، باغات دیکھتا ہے، بہاریں دیکھتا ہے، زمین کی ساکھ دیکھتا ہے، پہاڑ دیکھتا ہے، کائنات دیکھتا ہے، تفکر کرتا ہے، تدبر کرتا ہے، دل میں سوچتا ہے میرے مالک کے کتنے کرم ہیں، کتنی اس کی بناوٹ ہے، کتنی اس کی تخلیق ہے۔ جس نعمت کو دیکھتا ہے اسے مالک یاد آ جاتا ہے۔ تو گویا جب بندے کو اللہ کے ساتھ محبت کا دعویٰ ہوتا ہے تو اس کا حضرت باجدید بستامی نے لب لباب کیا بیان فرمایا اعضاء بھی اللہ کی یاد میں، زبان بھی اللہ کی یاد میں، اور دل کے نہاں خانوں میں بھی رب کی یاد آباد رہتی ہے، یعنی توجہ ہر وقت مالک کی طرف رہتی ہے۔ یہی وجہ ہے رسالت مآب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی یہ عادت مبارکہ تھی کہ آپ وصلی روزے رکھا کرتے۔ وصلی روزے کیا ہوتے ہیں؟ ہمارا روزہ تو یہ ہے نا، صبح رکھا تو شام کو کھول لیا۔ وصلی روزے یہ ہوتے ہیں کہ آج صبح رکھا تو پھر ایک ہفتے تک کچھ نہیں کھایا، آج صبح رکھا تو پھر ایک مہینے تک کچھ نہیں کھایا۔ اچھا، صحابہ کرام چونکہ سب سے بڑے تابعدار تھے رسول اللہ کے، وہ خالی نعرے لگانے والے نہیں تھے، جو بات بھی دیکھتے تابعداری کرتے۔ تو جب رسول اللہ نے وصلی روزے شروع کیے نا تو صحابہ نے بھی پیچھے شروع کر دی۔ اب ظاہر ہے نبی اور امتی بڑا فرق ہوتا ہے، طاقت کے اندر بڑا فرق ہوتا ہے۔ تو جب صحابہ نے وصلی روزے شروع کیے نا، 4 5 6 دن گزرے تو رسول اللہ تشریف لائے تو دیکھا کوئی ادھر گرا ہوا ہے، کوئی ادھر گرا ہوا ہے، حال بڑا بے حال ہوا پڑا ہے، کمزوری جسم پر چھائی ہے۔ تو رسول اللہ نے پوچھا تمہیں کیا ہوا؟ کہنے لگے یا رسول اللہ آپ نے وصلی روزے رکھے تو ہم نے بھی رکھنا شروع کر دیے آپ کی تابعداری کے اندر۔ اب میرے محبوب کا جملہ کیا تھا؟ فرمایا تم میں سے کون ہے جو مجھ محمد کے مقابلے کا ہے؟ اچھا حضور آپ روزہ رکھتے ہیں وصلی، ایک دن رکھتے ہیں تو ہفتہ ہفتہ کچھ نہیں کھاتے، ایک دن رکھتے ہیں تو مہینہ مہینہ کچھ نہیں کھاتے۔ اب رسول اللہ کا جملہ سننا، چونکہ نبی کا تعلق سب سے زیادہ قریب اللہ کی ذات کے ساتھ ہوتا ہے، اور نبی بھی وہ جس کی خاطر اللہ نے ساری کائنات بنائی ہے، نبی بھی وہ جسے رب نے اپنا محبوب بنایا ہے۔ تو رسول اللہ نے آگے سے جملہ کیا بولا؟ فرمایا تم میں سے کون ہے میرے مقابلے کا؟ سنو، میں راتیں اپنے رب کے ہاں گزارتا ہوں، میرا رب مجھے کھلا بھی دیتا ہے اور پلا بھی دیتا ہے۔ اچھا، یہ میرا رب مجھے کھلا بھی دیتا ہے پلا بھی دیتا ہے، جب کھلا دیا تو روزہ ختم ہو گیا، جب پلا دیا تو روزہ ختم ہو گیا۔ تو محدثین نے باقاعدہ بحث کی کہ اللہ کیا کھلاتا ہے، اللہ کیا پلاتا ہے؟ رب اپنے دیدار کے جلوے عطا فرماتا ہے، اسی سے رسول اللہ سیر ہو جایا کرتے تھے۔ تو یعنی محبت الہی کی سب سے بڑی نشانی یہ ہے کہ انسان کی وجود کے اندر اطاعت کا لباس آ جاتا ہے، اس کی شاموں میں، اس کی راتوں میں، اس کی تنہائیوں میں، خلوتوں میں، جلوتوں میں، گھر میں، باہر، دکان پر، بازار میں، محفل میں، وہ جہاں جہاں جاتا ہے اثر نظر آتا ہے یہ بندہ اللہ سے پیار کرنے والا بندہ ہے۔ اچھا، پھر اس بندے نے سوال کیا حضرت باجدید بستامی سے، اس نے پوچھا حضور اما من یحبہ اللہ، جس بندے سے اللہ پیار کرے تو اس کی کیا نشانی ہے؟ اور یہ ایسا نہیں ہوتا کہ آپ اللہ سے پیار کریں تو اللہ آپ سے پیار نہ کرے۔ اللہ تعالیٰ کس طرح پیار کرتا ہے؟ خود اس نے قرآن میں کہا فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، تم میرا ذکر کرو میں تمہارا چرچا کروں گا۔ ذکر نہیں، چرچا ذکر سے اوپر والی کنڈیشن، یعنی اللہ تعالیٰ جو جواب دیتا ہے وہ بڑھا کے جواب دیتا ہے۔
تم محبت کرو گے اللہ بڑھ کر تم سے محبت کرے گا. وہ پہلے بھی تو بندوں سے بڑا پیار کرتا ہے. اس کا پیار، اس کی محبت، اس کے جلوے ہم اپنی زندگی کے شب و روز میں اپنے اوپر ہونے والی نعمتوں کی برسات اس میں دیکھ سکتے ہیں کہ اس کا کتنا پیار اپنے بندوں کے ساتھ ہے. ماں کا پیار خالی مثال کے لیے سمجھایا جاتا ہے، لیکن 70 ماؤں سے بڑھ کر اللہ اپنے بندے سے پیار کرتا ہے. لیکن وہ بندہ جس نے اپنی زندگی میں اللہ کے ساتھ محبت کا حق ادا کر دیا، عبادت کے اندر ہے، ریاضت کے اندر ہے، نظروں میں اللہ کی یاد، زبان پہ اللہ کی یاد، دل کے اندر اللہ کی یاد، تو اب جواباً اللہ بھی اس کے ساتھ پیار کرتا ہے. تو حضرت باج عزیز بستامی کہتے ہیں اما من یحبہ اللہ، جس بندے کے ساتھ اللہ پیار کرے تو اس کی نشانی یہ ہوتی ہے اللہ اسے کچھ چیزیں دیتا ہے جن سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ اس بندے سے پیار کرتا ہے. سب سے پہلی چیز کیا ہے؟ فرمایا آتاہ سخاوتن کسخاوت البحر. جس بندے سے اللہ پیار کرتا ہے نا تو اللہ اسے سمندر سے بڑھ کر سخی بنا دیتا ہے. یہ مال اللہ کی راہ کے اندر لگانا بڑا اوکھا کام ہے. یہ بغیر اللہ کے پیار کے بڑا مشکل ہے. نفلی تو نفلی ہے، لوگ جو فرضی حق ہیں وہ ادا کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتے. سوچتے ہیں عذاب پر، سوچتے ہیں پھر پروگرام چینج ہو جاتا ہے. تو یہ کب بندہ اللہ کی راہ کے اندر مال لگاتا ہے؟ جب بندے کو اس بات کا یقین ہو جاتا ہے کہ یہ دنیا فانی ہے، میں نے مرنے کے بعد اللہ کے دربار میں کھڑا ہونا ہے. اور اللہ تعالیٰ کہتا ہے ایک صدقے کی کھجور جو تم نے اللہ کی راہ کے اندر دی، اللہ کہتا ہے میں تو اس سے بھی پروان چڑھاتا رہتا ہوں، میں اسے بڑھاتا رہتا ہوں کہ میرے بندے نے میرے پاس بھیجا ہے. یہی تو وجہ ہے قرآن کہتا ہے جو دنیا میں رہ گیا وہ فانی ہے، جو اللہ کے پاس چلا گیا وہ باقی ہے. جب ایک بندے نے آ کے کہا تھا نا یا رسول اللہ موت کا نام اچھا نہیں لگتا، جب کبھی سنتا ہوں نا ڈر جاتا ہوں، کوئی طریقہ بتائیں موت سے پیار ہو جائے، موت کا نام اچھا لگے. بندہ آخری دم تک کوشش کرتا ہے کہ مجھے زندگی کی امان میسر آ جائے، میں جی لوں. 1 سانس 2 سانس 3 سانسیں وہ اپنے تائیں کوشش کرتا ہے، لیکن مالک کے ہاں جو مقدر ہے وہ مقدر ہے. جب مرنا ہے تو مرنا ہے. لیکن پیار بندے کو موت سے کب ہوتا ہے؟ رسول اللہ نے طریقہ بتایا. حضور نے فرمایا ایسا کر اپنا مال اللہ کی راہ میں دے. چونکہ بندے کو مال سے پیار ہوتا ہے نا، مال جدھر ہوتا ہے پیار بھی ادھر ہوتا ہے. جب مال آگے پہنچا دے گا تو تجھے آخرت سے اللہ پیار بھی عطا فرما دے گا. چونکہ تو نے ادھر اپنی چیز پہنچائی ہوگی، اس سے تمہارا دل لگ جائے گا، پھر موت بھی تمہیں اچھی لگے گی. تو رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے بھی اپنی زندگی کے اندر سخاوت کے متعلق بہت کچھ کلام ارشاد فرمایا. تو یہ سخاوت ایک صفت ہے. اللہ بندے کو کب دیتا ہے؟ جب اللہ بندے سے پیار کرتا ہے. اور خالی تھوڑی سخاوت نہیں، فرمایا اللہ تعالیٰ اسے ایسا سخی بناتا ہے جس طرح سمندر سخی ہوتا ہے. معنی کیا ہے؟ کوئی قطرہ لے جائے، کوئی برتن لے جائے، کوئی جناب جتنا پانی لے جانا چاہے سمندر دینے کے اندر، وہ اس کا دل بہت بڑا ہوتا ہے. فرمایا ایسا وہ سخی بن جاتا ہے جس سے اللہ پیار کرتا ہے. اور دوسرے نمبر پر حضرت باج عزیز بستامی آپ ارشاد فرماتے ہیں جس بندے کو اللہ تعالیٰ سے پیار ہو اور پھر جواباً جب اللہ اس سے پیار کرے تو اس کی دوسری نشانی یہ ہے وَشَفْقَتًا كَشَفْقَتِ الشَّمْسِ. اتنی شفقت اللہ اسے دیتا ہے جتنی شفقت سورج سے ہے. یعنی اگر دروازہ آپ کا بند ہے نا اور ہلکا سا سوراخ ہے تو سورج کی روشنی وہاں سے بھی اندر داخل ہو جاتی. اتنا شفیق بندہ ہو جاتا ہے، اتنا مہربان ہو جاتا ہے. سارے جہانوں پہ جیسے سورج اپنی روشنیاں بکھیر رہا ہے، اس طرح اس کی شفقتوں کا ساون ہر ایک پر برستا ہے جب اللہ بندے کے ساتھ پیار کرنے لگ جاتا ہے. اور حضرت باج عزیز بستامی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ تیسری نشانی بیان کرتے ہیں، کہتے ہیں وَتَوَاضُعًا كَتَوَاضُعِ الْأَرْضِ. جب اللہ بندے سے پیار کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ بندے کو زمین سے زیادہ عاجز بنا دیتا ہے. کتنی عاجزی ہے اس زمین کے اندر. بڑے بڑے سخت لوگ اس زمین کے اوپر چلتے ہیں، بچھی ہوئی ہے. ایک مرتبہ اس نے نہیں کہا کہ میں تمہارا بوجھ نہیں اٹھاتا، میں حرکت کرنے لگی ہوں، تمہارے مکان گئے، تمہاری مارکیٹیں گئی، تمہاری دکانیں گئی، سب کچھ حرکت اس کی ہلکی سی بھی ہو نا تو پوری کائنات کے اندر جسے زلزلے کا نام دیا جاتا ہے کتنا فساد آ جاتا ہے.
لیکن یہ عاجزی کے ساتھ بچھی ہوئی ہے۔ تو جب اللہ بندے سے پیار کرتا ہے تو اس کی نشانی یہ ہے بندے کو عاجز بنا دیتا ہے۔ جو بندہ متکبر ہے اور اس کی زندگی کے اندر تکبر موجود ہے، اس بندے کو اللہ کے پیار کی حلاوت نہیں ہے۔ ہمارے یہاں کچھ چیزوں پر تکبر ہے اور یہ نسل در نسل چلا آ رہا ہے۔ مال پر تکبر کیا جاتا ہے، میں مالدار ہوں، میرا تو ثانی کوئی نہیں، میں مال سے یہ کر لوں گا، یہ کر لوں گا، یہ کر لوں گا۔ بہت بڑے بڑے مالدار دنیا میں آئے، جب دنیا سے گئے تو سب کچھ ادھر ہی چھوڑ کے چلے گئے۔ دوسرا بندے کو عہدے پر تکبر ہوتا ہے، میرا یہ عہدہ ہے، وہ میرا جاننے والا، وہ میرا جاننے والا، وہ میرا جاننے والا۔ ان عہدوں والوں کو بھی حضرت اسرائیل نے نہیں چھوڑا، بہت بڑے بڑے عہدے رکھنے والے، آخری ٹائم آیا تو اسرائیل لے گئے انہیں بھی۔ اور تیسری چیز جو بندے کے اندر تکبر داخل کر دیتی ہے وہ ہے قومیت، کہ میں بہت بڑی قوم کا مالک ہوں، قومیت کی وجہ سے میرے بہت بڑے پر ہو گئے ہیں، اب میں اپنے سے نیچے والے کو تو کچھ سمجھتا ہی نہیں، تو میری قوم یہ ہے، میں فلاں میں فلاں میں فلاں۔ یہ تکبر کے کچھ طریقے ہیں، مال کی وجہ سے، قومیت کی وجہ سے، عہدے کی وجہ سے، یا پھر ایک چوتھی چیز ہے کہ بندوں کا جتھا ہوتا ہے بندے کے پاس، یار مجھے تو کچھ نہیں ہے، میرے پیچھے 1000 بندہ ہے، میرے پیچھے 2000 بندہ ہے، میں بات کروں گا تو اتنے لوگ میدان میں آ جائیں گے۔ یہ بھی ایک تکبر کا طریقہ کار ہوتا ہے۔ تو اللہ کی محبت جس بندے کے پاس ہوتی ہے، اللہ اسے عاجزی کی دولت عطا فرماتا ہے۔ یہ عاجزی کتنی اونچی چیز ہے، کتنی اللہ کو پسند ہے۔ اللہ تعالیٰ عاجز بندے سے کتنا پیار کرتا ہے۔ بنی اسرائیل کے ایک جوان کا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے تذکرہ فرمایا کہ اس نے 17 سال اللہ کی عبادت کی، اسے ایک اللہ سے کام پڑ گیا، ایک حاجت اسے اللہ کے دربار کے اندر پیش کرنا پڑ گئی، تو اسے اپنی عبادت میں بڑا ناز تھا کہ میں 17 سال تک اللہ کو مانتا رہا، عبادت کرتا رہا، تو میرا کام ہے اللہ فوری کر دے گا۔ ہاتھ اس نے اٹھائے، کام نہیں ہوا، کیونکہ اللہ کی حکمتیں ہیں۔ تو اس کی زبان پر فوراً یہ جملہ آ گیا کہ اے اللہ، اتنی میں نے تیری عبادت کی اور تو نے میری بات نہیں مانی۔ متکبر ہو گیا اپنی عبادت پر، سجدوں پر۔ تو جیسے اس کے زبان سے جملہ نکلا نا، تو ساتھ ہی رحمت نے اس پہ سایہ کیا، کہنے لگا مجھ سے تو بڑی بھول ہو گئی، یہ جو 17 سال میں نے عبادت کی ہے یہ میرا کمال تو نہیں، یہ اس مالک کی توفیق ہے جس نے مجھے توفیق عطا فرمائی تھی، ورنہ میں کب تھا اس کے دربار میں کھڑا ہونے والا۔ تو وہ فوراً سجدے میں گر گیا اور عاجز ہو کے کہنے لگا مولا مجھ سے بھول ہو گئی، مجھے نہیں چاہیے وہ چیز جو میں مانگ رہا تھا، اللہ مجھ سے بھول ہو گئی، میں نے عبادت کا ذکر کر دیا، میں بھول گیا، میں عاجز ہوں، سجدے میں گرا۔ تو عاطف غیبی سے آواز آئی کہ اے جوان، تیری 17 سال کی عبادت ایک طرف اور تیری عاجزی والا یہ سجدہ ایک طرف، اس سجدے کی بنا پر ہم نے تیرا سوال پورا کر دیا ہے۔ عاجزی اللہ کو بڑا پسند ہے، اور جن بندوں سے اللہ پیار کرتا ہے اس پیار کی نشانی ہے وہ عاجز بندے ہوتے ہیں۔ ان کا کردار، ان کی گفتار، ان کے رہن سہن کا انداز اور ان کے بول بلائیوں کے لہجے، ان کے اندر عاجزی ٹپک رہی ہوتی ہے۔ جن لوگوں نے اللہ سے پیار کیا ہے، اللہ سے محبت کی ہے، ان کی داستانیں کتابوں کے اندر اس کا عنوان بھرا ہوا ہے۔ میں ایک عاشق کا واقعہ جس نے اللہ کے ساتھ پیار کیا اور اس انداز کے اندر اللہ سے پیار کیا، وہ غلام تھا، ایک بکتا ہوا آیا، ایک مالک نے اسے خرید لیا، تو 3 شرطیں اس نے لگائی۔ اس نے کہا مجھے لے جاؤ لیکن میری 3 شرطیں ہیں۔ سب سے پہلی شرط یہ کہ تو میرا مالک ہے، لیکن جب بھی نماز کا ٹائم آئے گا مجھے اجازت ہوگی میں بادشاہوں کے بادشاہ کے دربار میں سجدہ کروں۔ نوکری کی پہلی شرط یہ ہے، مجھے نماز کے وقت تو نہیں روکے گا۔ اس نے کہا ٹھیک ہے۔ اس غلام نے دوسری شرط لگائی کہ اے مالک، میں دن بھر تیری خدمت کروں گا، لیکن جیسے ہی رات کا اندھیرا ہو جائے تو پھر میں تیری خدمت نہیں، میں اپنے رب کی عبادت میں مصروف ہو جاؤں گا، دن میں مجھ سے جتنا کام لینا لے لے۔ اس نے کہا یہ بھی منظور ہے۔ اور اس نے ایک تیسری شرط لگائی، اس نے کہا اپنے گھر کے اندر ایک بوسیدہ کمرہ جو تنہا مجھے مل جائے، جس کے اندر میں اللہ کی عبادت کر سکوں، وہ مجھے مل جائے تو میں تیرے ہاں نوکری کرنے کے لیے تیار ہوں۔ اس نے کہا ٹھیک ہے۔ ایک کمرہ بوسیدہ سا اسے دے دیا گیا، وہ اپنی عبادت میں مشغول ہو گیا، نماز کے ٹائم نماز پڑھتا، دن کو آقا کی خدمت کرتا، رات آتی تو کمرے کے اندر تنہا جا کے اللہ کو راضی کرنا شروع کر دیتا۔ وہ آقا کہتا ہے کہ
کہ ایک رات ایسا ہوا جب آدھی رات کا ٹائم ہوا، وہ سیدھا سا کمرہ تھا، لائٹ کا کوئی انتظام نہیں تھا، میں اپنے گھر سے باہر نکلا تو میں نے اس کمرے کو منور دیکھا، اتنی روشنی اس کمرے کے اندر کہ میں نے دنیا کے اندر کبھی ایسی روشنی نہیں دیکھی تھی۔ تو وہ مالک کہتا ہے کہ میں اس کمرے کے قریب چلا گیا تو میں نے جب اس کی سوراخوں سے دیکھا، کیا دیکھا؟ اس کمرے کی چھت پھٹی ہے اور آسمان سے نور اترا ہوا ہے اس کمرے میں، اور وہ غلام جو دن بھر میری خدمت کرتا تھا وہ سجدے میں پڑا ہوا رو رو کے اللہ کو منا رہا ہے۔ کہتا ہے میں نے یہ منظر دیکھا اور صبح تک میں دیکھتا رہا، جب صبح ہوئی تو چھت برابر ہوگی، روشنی چلی گئی، میں واپس ہوا تو میں نے اپنی بیوی کو بتایا کہ ہمارا جو غلام ہے یہ تو بہت بڑا اللہ کا ولی ہے، بہت بڑا اللہ سے محبت کرنے والا ہے، بڑا عاشق ہے۔ تو بیوی نے کہا دوسری رات پھر ہم دیکھیں گے۔ جب دوسری رات آئی تو پھر وہ اس کے کمرے کے پاس گئے تو وہی منظر انہوں نے دوبارہ دیکھا، وہ اللہ کے دربار کے اندر رو رو کے رات کو عبادت کر رہا تھا، دن بھر خدمت اس آقا کی کرتا اور رات کو اللہ کی عبادت کے اندر بسر کرتا۔ وہ کہتے ہیں کہ ہم نے جس وقت سے سجدے میں دیکھا تو ہم نے دروازہ کھول دیا اور ہم نے کہا کہ اگر تم نے اس طرح عبادت کرنی تھی تو تم نے بتایا کہ نہیں، ہم تمہیں آزاد کر دیتے، تو اللہ سے اتنی محبت کرنے والا ہے۔ تو وہ آقا کہتا ہے کہ غلام اللہ سے محبت بھی کرتا تھا لیکن مخلص اتنا تھا، کہتا تھا مولا تیرا اور میرا راز ہے، کسی تیسرے کو پتہ نہ چلے۔ اسے سجدہ کیا اور سجدے کے اندر اللہ کے دربار کے اندر کہنے لگا مولا یہ آج تک راز تھا کہ میں تیرے ساتھ پیار کرتا ہوں، آج راز سے پردہ اٹھ گیا ہے، مولا میں زندہ نہیں رہنا چاہتا، تو مجھے اپنے پاس بلا لے۔ اسی سجدے کے اندر اس کی روح نکلی، اللہ کے دربار کے اندر پہنچ گیا۔ تو جناب اللہ کے ساتھ محبت کرنے کے لیے غلام بھی ہو بندہ، دن بھر کسی کی نوکری کرنے والا بھی ہو، لیکن اللہ کی محبت کا دیپ وہ سینے میں جل رہا ہے، وہ اسے کتنا کمال دیتا ہے۔ ہم اللہ کے دربار میں دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ اپنی محبت کے جذبے ہمیں نصیب فرمائے اور اس محبت کے جذبے میں اطاعت کا شوق اور ذوق اللہ ہمیں عطا فرمائے۔